بسم اللہ اللہم کن لولیک الحجت بن الحسن صلواتک علیہ وعلا آبائی فی عزیز ساتھ کل سات من سات لیل والنہار ولیا وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا وتمتعوا فيها طويلا يا رب محمد وآل محمد عجل فرج آل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد صلوات سارے چلو کوشش کرو جو رسول دی بھی بلند صلوات میرے واجب الاحترام تشریف فرمائے کوشش ہی ہوندی ہے جو تواڈے مزاج دے مطابق زبان جو جملے ایسے نکلن جو باہم راضی ہو مجلس سے چاندے یہ ہوئے لے دیتے رسول دی دھی راضی ہوئے مجلس نہ کسی دی دل آزاری ہے نہ کسی دے مذہب تے اعتراض ہے
کیونکہ جنہ 14 دا اسا دامن نہ پیا انہ 14 دی شریعت چے جو دین جبر نہیں کیونکہ 14 دا کوئی تو مقصد آئی نہیں پہ نہ انہاں تختن دی ضرورت ہے نہ تاجاں دی ضرورت ہے بس 14 چاندے کیا ہے جائے مرشد دا صدامن نہ پہ وہ علی دی زندگی دا مقصد کیا ہے اس علی دی سوچ کیا ہے مسجد کوفہ ایک مردے کو علی زندہ کی شک درساں علماء کو لاش لے ونو ایک مردے کو جنی علی چاندے کیا ہے مردے کو علی زندہ کیتے کہ تو مردہ زندہ ہویا ہے تاریخ دیئے نماز دا وقت نہیں علی نماز شروع کی تھی مردہ زندہ ہویا ہے نماز دا وقت نہیں علی نماز شروع کی تھی جتنے مسجد کوفہ چاہے نا علی دے قریب آکے دن یا علی مردہ جو زندہ ہویا ہے نماز دا وقت نہیں تُسا نماز پڑھنی شروع کیوں کی تھی علی مسکرا کے فرمائے دن توحید بچاون واسطے علی کو لے ہکو راستہ تو میری بات ہی سمجھ آئیے توحید بچاون واسطے علی کو لے ہکو راستہ ہی جدہ میں سجدے سر رکھے آئے ہون لوگن پاک ہو گیا اے علی اوے دا مالے کے یعنی ساڑھا مقصد صرف اور صرف توحید نہ اسا اپنی امامت منواونی ہے وہ اللہ دا کام ہے مرود مقام تے نا مامون دے دربار ہے والی خرسان تشریف فرمائے ایک عیسائی عالم امام دے سامنے اٹھی پہ ہے امام دے پاس اشارہ کر کے دا یو فرزند رسول تسا عیسن کے سمجھ دے ہو میرا امام مسکرا کے فرمائے دا صاحب کتاب آئی نبی آئی بطول دا پتر آئی اور سچا آئی ساڑھے نزدیک عیسائی کو جے امام دے پاس اشارہ کر کے دیں تو عیسیٰ کو کیا سمجھے نا اسا کہ اسا عیسیٰ کو رب سمجھے دے سرکار رضا کرسی تو اٹھی پہنی دے پاس اشارہ کر کے فرمائے دیں عیسیٰ جو رب سمجھے نا عیسیٰ تے نماز ہی نہ پڑھدا عیسیٰ تے روزے ہی نہ رکھدا عیسائی جلدی نالے میں انجیل چاہتے قرآن سار تیرا کہہ دے میں نے انجیل دی قسم عیسیٰ نماز بھی پڑھدا ہا عیسیٰ روزے بھی رکھدا ہا سرکار رضا اشارہ کر کے دے جدہ رب ہا نماز کی تھی پڑھدا ہا جڑا رب ہائی تو نماز کی دی پڑھ دائی 14 صرف چاندے آئے جو اللہ وحدہ لا شریک اللہ دا کوئی شریک نہیں صرف اور صرف 14 دی زندگی دا مقصد ایا کو جائے ناجل بلاغا علامہ مفتی جعفر حسین صاحب دا ترجمہ اردو اس بندے خط لکھے آئی جائے بود کو جمعہ پڑھایا ہے یا علی میرا پہلا فوجی کوفہ ہوئے پچھلا شام بچ ہوئے میرے کو اتنی کثیر فوج ہے میرے نال جنگ کی میں لڑسے تے خطبے دے انداز اچ مولا جواب لکھے صحیح پہ فرمے دے نو حاکم شام تو آدھا ہے نا میرا پہلا فوجی کوفہ ہوئے پچھلا شام ہوئے اتنی فوج ہے علی فرمے دے اے کوفہ تے شام تھوڑی ہے اگر پورا عرب علی دے مقابلے چاہ ونجے میں واتی عمران دا پتروں کے پیادائیں علی کنڈ کر کے جنگ چو نفسے نہیں بسم اللہ ہاں ناجل بلغا علی کٹ کر کے اسا آل محمد نو منن والے آئے حبدار آئے نام لیوے آئے بس نہ نوکر آئے نہ شیعہ آئے گداگر آئے سوالی آئے مانگتا ہے نہ نوکر آئے نہ شیعہ انبیاء اس انتظار چین جو حسین سان نوکر سمجھ لگے
اگلا کون پہ سمجھ؟ انبیاء ارادہ ہی شیعہ اپنے دور دا مجتہد ہیک دور دا نہیں کئی دور دا مجتہد دور کہندا امام جعفر صادق چھواں امام سرکار موسیٰ کاظم سرکار رضا سرکار محمد تقی سرکار علی نقی سرکار حسن عسکری اور 2 سال حجت کول رہا ہے کون ہے؟ وہاب کون ہے؟ وہاب پیو دنا کے عمرو بھتریہ کہندہ ہے منصور دیوان کی دا نا کے ہے وہاب لقب کے ہے بہلول بہلول نا نہیں بہلول آدھے نا حاضر دماغ خوش طبیعت آلا اے اپنی حاضر دماغ اور خوش طبیعت دی وجہ تو بغداد اچ بہلول دینا تو مشہور ہوئے اے نیزہ چاہیا نا نیزہ تے ہارون دے دربار اچ آدھے چاہ کے جناب بہلول نیزہ دربار دی زمین اچ گاڑیا ہے ہارون ممبر تے بیٹھا ہوں آکا بامے تے جھلا تھی گئے مریسی تے بہلول 3 دفعہ کیا یا علی یا علی غور کرائے یا علی اے ہارون ممبر تو لے کے دا بہلول تیرا علی میری تا عقل اچ آندہ نہیں بہلول مسکرا کے دے پاسے ڈٹھا ہے وہ نیزہ زمین چو کڑھیا ہے پہلے وہ دربار والا کلین چاک کیتا ہے کلین چاک کرن تو بعد دربار دی آدھے چاک کے جناب بہلول ایک گڑا کھو دیا ہے جدو گڑا کھود کے اشارہ کر کے آدھا ہے او ہارون اے جڑا تیرا دریائے دجلہ ہے اس گڑے چاہ سکتا ہے بسم اللہ بسم اللہ اے جڑا تیرا دریائے دجلہ ہے اس گڑھے چاہ سکتا ہے ہارون اشارہ کر کے دا ایڈا جو دریا ہے چھوٹے جا گڑھے چاہ سکتا ہے بہلول مسکرا کے دا حیا کر جڑا تیرا دریا اس گڑھے چ نہیں آ سکتا جڑا کائنات دا مالک ہے تیری چھوٹی ساری عقل چ آ سکتا ہے بسم اللہ کرا میں بسم اللہ کرا جھلا نہیں مت سمجھو جو پاگل آئی پاگل ہو روندا ہے دیوانہ ہو روندا ہے زمین آسمان دا فرق ہے پاگل اور دیوانے چ لوگ آ چھوڑیں دے جو کانے دے گھوڑے تے باندھائی کیوں دیوانہ بنے ہیں ہارون فتوہ منگیا ہے تیرے 7ویں امام دے قتل دا سٹال تے کتابہ موجود ہے 9ویں میں مجرم میں تا پڑھ دے کھڑا ہے انہوں ہر مجتہد اس دور دیا کہ ہارون تیرا فتوہ تاں پاس ہوندہ ہے تیرا سکا پترے آل محمد مجتہد اے بہلول فتوہ دے وے وقت مشکل کوئی نہیں اس بہلول نو دربار صدے ادب ان قتل دا فتوہ دے بہلول علیہ کہندہ ہوں آکھا موسیٰ کاظم دا رب اکبر دی قسم میں امامہ ڈھائے گیا 9 وری اٹھیا ہے تو 9 وری بیٹا اشارہ کر کے دا او ہارون حیا کر فرزند رسول دے قتل دا فتوہ میں فتوہ دے ہاں وہ اگر فتوہ دے رہی تو قتل کرے سا جناب بہلول فرمیدن آج دی رات اجازت دے کہ ہم تاریخ پڑھ رہے ہیں آج دی رات میں کوئی اجازت دے کل میں تے کو دسے سا یہ رات ہوئی ہے رشتہ دارہ کو سدے اس آدھا کو ایسی تدبیر کرو جو زندان
میں اپنے 7ویں امام کو مل گنا. سپاہی نال پروگرام تھی کہ وقت تھوڑا ہے. سپاہی آدھا میری ایک شرط ہے جدہ تو امام نو مل سے نا میں تیرے کول کھڑا رہا سی. ہو سکتا ہے تو حکومت کے خلاف بغاوت کرے. بہلول آدھا ٹھیک ہے. انہیں پوڑیاں لاندہ آیا سپاہی نال امام دا سلام کر کے دا مولا تواڈے قتل دا فتوہ منگ دے فتوہ اے حاکم دا سپاہی ہے اے اس ارادے تے آئے جو تواڈے نال میں کوئی گل نہ کرا. جڑا کہ نا فتوہ منگ دین تے اے میری گل سنن آیا ہے. امام ہوندا ہے بھاویں جڑے لمے چوے. معصوم پیر دی ٹھوکر نال زمین تے لکھیا ہے مجنوں جملے سنے پیر دی ٹھوکر. ہن امام نہیں آکھے جو میں لکھی کڑا. معصوم فرمے دے اے فتوہ منگدا ہے تے کائنات ساڈی جوتی دے برابر نہیں. او جدا لفظ ڈٹھا سی نا او لفظ کیونکہ امام اشارہ کیتا ہے جی میں علی بن یقطین نو معصوم اشارہ کیتا ہے نا وضو وینج کر دے کیونکہ حالات ایسا ہی امام اشارہ کر سکتے ہیں. امام وہ اشارہ کیتا دیکھ اس ڈٹھا او گھر ونجن دی بجائے نا قبرستان چاہ کے بہ گئے. سرو امام اللہ کے قبر دے درمیان بیٹھے. او صبح سپاہی انہاں کیا بہلول جلدی کرتے کو حاکم سدے اودے ٹورو سکے جھلے ہو گو جدا سارے ہک دی آونا ہے دے. جدا سارے آنا ایدے نہیں تے میں نہ دیو اودے ٹور بھائی امام دا حکم سمجھے دیو یا جیڑی گل کرنا اے الٹ کردا ہے. کیوں؟ معصوم فرمائے زندگی بچاونا بھی تہاڈا حق ہے. یہ فرمان ہے مولا علی دا. اے عمار بن یاسر دا پوتر آئی نا عمار 10ویں درجے تے آئی یاسر نامے تے آئی. حالانکہ یاسر ہو جڑا مکے دا پہلا شہید ہے. عمار میرے مولا علی کو آکھیا مولا میرا باپ نامے تے آ گیا میں 10ویں تے وجہ کے. معصوم فرمیندے نا او ہو جوش نال ہوش کھو بیٹھا ہا. ساڈا فرمان ہے جو ہوش کو ہی قائم رکھ تو جوش کو ہے جی میں ابو ذر بخاری جوش نال ہوش کو بیٹھا. سلمان جوش نال ہوش نو قائم رکھیا ہا. اس وجہ تو سلمان 10ویں درجے تے آئے. جملے کہیں دے پڑھنے بزرگاں کو ممبر دیں. میں یہ نہیں آدھا جو تو کو میری پڑھائی دی سمجھ نہیں. کائنات پہلا امام ہے رضا دا بابا جن دی عصمت تے مسلمانہ داغ لاؤن دی کوشش کی تھی. سٹال تے مالی سبتین دے جملے میں پڑھ لیا بہار علامہ مجلسی دی. انہیں کو فحاشہ عورت نہیں بھیجی. سرگودا پاکستان دا دنا غیرت مند شیعہ لفظ ویکھنا ہے امام اور نبی. قرآن دی روح نال امام اور نبی. یہ فحاشہ عورت نہیں ہے زندان ہے مولا دے نال بولے نہیں. انہیں امام ایک دفعہ سر چایا ان دا چہرہ ویکھ کے وقت رضا دے بابے سجدے سر رکھے. ادو امام سر رکھے ادو اس عورت سر رکھے. یعنی وہ ارادہ چھوڑ دیتا ہے. قرآن آتا ہے جدہ یوسف نو زلیخا نہ پیائی. ہوں جنہ بندے میری لفظ ترجمہ سننا ہے یوسف نو زلیخا نہ پیائی نا. قرآن آتا ہے کمرے او 7ویں کمرے زلیخا اپنے سر تو چادر لہائی. لفظ بڑا بریک ہے. جڑا زلیخا دے کمرے چ بت پیائی نا جدی پوجا کر دی آئی بت پرست آئی نا اس تے دیتا ہے وہ چادر سارا لی. جناب یوسف آدم زلیخا اے بت کجیا کیوں ہے؟ زلیخا دی میں کرنی ہے حرکت میں نہ چاہتی اے میری حرکت میرا رب ویکھے. یوسف آدھا بات جلی ہو گئی تیرا رب پردیاں دا محتاج ہو سی میرا رب پردیاں دا محتاج نہیں. تو سمجھ آئیے میں بسم اللہ کر تیرا رب میں بسم اللہ میں لفظ صاحب چھوڑے میرا رب پردیاں دا محتاج نہیں. قرآن آتا ہے یوسف بڑی تبلیغ کی تھی جو اللہ وعدہ اللہ جملے سنے. قرآن آتا ہے یوسف بڑی تبلیغ کی تھی لیکن یوسف زلیخا نہیں بچا سکیا. تسا نہیں تھوڑا قصور نہیں لفظ ہی سمجھ نہیں آیا. نہیں میں تھوڑے تے افسوس نہیں میرا لفظ ہی میں سمجھا ہی نہیں سکیا. قرآن آتا ہے یوسف تبلیغ بڑی کیتی ہے اپنا آپ بچایا زلیخا نہیں بچا سکیا.
میں ادا قرآن آتا ہے یوسف اپنا آپ بچایا ہے زلیخا نہیں بچا سکیا اگر بچا سکتا تو زلیخا حرکت نہ کرے حد مک گئی ہے جڑے عورت زندان چو دربار چ گئی ہے نا درباری دے پاسے دے کہتے ناکام ہوئی ہے جڑے مقصد واسطے تین بھیجے ہے تو کامیاب نہیں ہوئی درباریاں دے پاسے اشارہ کر کے دی حیا کرو جدہ میں گئی آستے فحاشا ہے جدہ واپس آئی تو میں آبدہ بن گئی یعنی جڑے اپنے آپ نو بچاوے ان نگاہ نبوت دل جڑی فحاشا نہ آبدہ بناوے ان نگاہ امامت دل کئی فحاشا نہ آبدہ بڑا جدی ساری زندگی بغداد دے زندان وچ گزر میں دعا دے لوا تو کوئی شے نہیں دے سکتا تو دعا میں یہ کچھ آگ سکتا زیادہ دعا ہی نہیں دے سکتا بس یہ کچھ میری دعا ہے رسول دی دی تو ان کسے دا محتاج نہ کر بھائی جاندہ بھائی بیمار ہے اس سے میرے امام دی نالین دا صدقہ مالک صحت عطا تو آڑی جڑی دعا میں ذہن چلائے ہو کائنات دے مالک کے نانے دی قبر تے قرآن بیٹھے پڑھ دیں پڑھ در نہیں بسم اللہ پڑھ دے میرے لفظہ نال رہنا ہے رونا بڑا مقدر نانے دی قبر تے قرآن بیٹھے پڑھ دے مسلمان آکھڑ انہیں تیرے چھویں امام دے پتر نو لباس پانا شروع کیتا ہے بڑا سونا لباس اشارہ سمجھ لے بڑا سونا لباس ہے اتنا سونا لباس ہے جو ہاتھ پا بند ہو گئے انہیں قرآن چاہ کے جملے جڑے ذاکر گارتے علماء پرستو جملے تے غور کرے قرآن چاہ کے نا انہیں محفوظ مقام تے رکھ کے دو میں ہاتھ قبر تے رکھ کے فرمائے دے نانا تو انہیں یاد ہو سی 28 رجب آئی تو اڈا ایک پوتر تیری قبر تو ٹریا نانا جڑا 28 رجب نو ٹریا یا وہ وقت واپس آیا ہے یا انہیں نبی دی قبر ہلی آواز ہے نہیں ہو میرا لائک بچڑا نہیں آیا انہیں قبر لفظ ہون سنیا ہے انہیں قبر تے ہاتھ لا کے فرمائے دے نانا وہ 28 رجب ٹرنالے اور میرے ٹرنے چ بڑا فرق ہے غور کری بڑا فرق ہے قبر چو آواز ہے یہ کیڑا فرق ہے ادا نانا فرق ہی یا کجھے او سردار ہاں میں نوکر ہاں وہ اس تو سردار آئی وہ تیری مہر تے چڑھتا میں اس سردار دا نوکر ہاں نانا میں وقت بلنا کوئی نہیں یہ اللہ صاحب کے امام کو نال لینے حویلی دے دروازے دے سامنو نا امام دے قدم رکے سیدہ دا اسی پاہی ہو تو آدھے وچ کو صاحب اولادی آدھے نہا کہ دی ساڑھے پتر بھی ہے ساڑھے دھیئے یہ سیدہ دا پترہ دی نب بیتی شریف دھیاں دھیر پیاری ہو ایک نہیں میں غریب دیاں 17 دھیاں جی اگر تسا اجازت دیو تو میں آخری ویلے دردہ ماریاں دے سار چمیاں میں اے نہیں آکرا تسا تھک پہ ہو اے بغیرت اشارہ کر کے دینا کوئی ضمانت ہے کوئی ضمانت ہے جڑی تیری ضمانت دے وے تو گھر ونجنا ہے اس ویلے نانے دی قبر دے پاسے دیکھ کے فرمے دے نانا سن دے پے ہو تیری امت آدھی ہے جیسا کو ضمانت ہے او سرگو دے دا سید غیر سید اجے جملے نہ ہیں مکے یا ایک یہودی آیا ہے اشارہ کر کے دا کہ گالے معصوم فرمے دے میں گھر ونجنا چاہنا اے ونجن نہیں دیں دے اے یہودی آدھا تساں کون ہو تو نہیں آکھیا تساں کون ہو اے کون ہے سید آدھا میں فرزند رسول ہاں اے امت رسول ہے ضمانت منگ دیں یہودی اشارہ کر کے دو مسلمانوں ان ونجن دیو ایدی ضمانت میں دینا اگر میرے تے یقین نہیں ہو تو آکھو تا ایدی ضمانت واسطے گھروں میں دھیاں لے آواں آکھو ایدی ضمانت واسطے گھروں میں پہنا لے آواں اے جو سچی ماں دا پوترے ونجن دیو میں حاضر میریاں دھیاں حاضر میریاں بھیڑا حاضر ماں حسنین دی راضی ماں حسنین دی راضی لفظ نال سفر کر دے میں ماں حسنین دی راضی ہو لفظ نال سفر کر دے میں بسم اللہ کر میں بسم اللہ کر میں بسم اللہ کر میں بسم اللہ میں نوکر لفظ نال سفر کر دے میں فرمائے یہودی آدھے آکھو تا میں گھروں دھیاں لایا میں گھروں بہنا لایا میں دی ضمانت واسطے آدھے نے دی ضمانت کیوں دینا ہے اے میں اشارہ کر کے دا حیا کرو ایدی پیشانی والا نور دستا ہے اے جھوٹ نہیں بولیندا محمد دی شکل والا جھوٹ نہیں بولیندا ہن امام پہلا قدم چاہے رضا دے بابا دے قدم رکے سید دا مسلمانو
یہ لہیندے نے انہیں ڈٹھے نہیں مت مر نہ ون آدھے نہ کہی دی صحیح فرمے دے نہ چلا نہیں نہ سکدے انہاں تے کپڑا چلے جڑا میرا امام ہے نا یہ اللہ کے نہ زیورات دیو جو میری دھیاں زندگی چ پہلے ڈٹھے کڈا نے ہن جڑا امام دا پہلا قدم دروازے دے اندر آیا ہے نا 17 دھیاں مصلی عبادت تے بیٹھی آئے ان 17 چو ایک بی بی این اٹھیے جے میں پکھی نو گازر گدا اے کون ہے اے قوم دی ملکہ ہے رضا دے ونڈے دی بھائن ہے یہ میری سین نو بابے نال بڑا پیار ہے یو سیدو جڑا نماز تہجد دا وقت ہوئے آنا پیو دے سراندی والے پاسے نال پانی بھر کے کیا جاگو میرا نمازی بابا بھی پانی گھن آئیے سیدہ کیا فاطمہ تو سمدھی نہیں آدھی بابا تیرا پیار میں نے سمجھ نہیں دیندا میں راہ دے دی رانی کیڑے ویلے میرا بابا سی میں بابے دی سونی داڑھی چمسا بابا میری پیشانی چمسی میں بابے دی جھولی چباسا بابا میں جھولی چبہا کے پیار کرے سی ختم ہو گئے جملے بہوں دیر توڑی ہو سرودا پاکستان بھر دا غیرت مند شیعہ رسول دی دھی تیرے ترازی ہوئے پیو دا چہرہ دیکھ کے دی اللہ جانے میرے تے ناراض ہے اگا بابا سر تے ہاتھ رکھدا نہ میرے نال بولے ہے نہ میرے سر تے ہاتھ رکھے ہے اچانک انہیں پیو دے زیورات نگاہ پئیے قدمت متھا مار کے دی بابا یہ کیڑی شے سیدہ دا دھی یہ زیور ہے بابا یہ زیور کون پیندا ہے بچڑا قیدی بابا جدہ قیدی زیور پیندا ہے ان دی قید دی کوئی نہ کوئی تو میاد ہو سی آج جو پائے نہیں لہے سے قدم انہیں جھوک کے دھی دا سر چم کے فرمے دینا ہر قیدے جیندی اناڑے اللہ جانے میرے کسا موئے یہاں میرے لیے ختم ہو گئی ہے تمہیں دا وقت نہیں 32 سال قیدے تیرے امام دی 32 سال 14 بندے حیران ہو گئے نا میری پڑھائی تو حیران ہو گئے نا کول قیدے 32 سال 14 سال علی او قیدے جتا ایک دفعہ گئے وقت جیندے نہیں آئے او 14 سال علی قیدے جدہ 14 سال گزرے نہ رکوع وے ایک رات جے مدینے دمو کر کے فرما دیں دادی زہرا اے اپنے پوتر تے دھیاں شام وچ قید آئے روزانہ ویندے ہو من جو 14 سال گزر گئے میں نے ملن نہیں ہوان دے او سرگو دے لو زندان دے پاسے نالو بطول دا وین ہویا میں کوئی آج آئیاں بی بی آدھی میں کتھا ہوں آدھ رات لے تیرے کو لنیا صبح میں شام ہو دیا دوپہر میں کربلا ہو لیا وقت میں حسن دی قبر تے ہو لیا میری رات ہی سفرج گزر دیئے میرا دل نہیں سفرج گزر دائے میں محمد دی خالی ولڑا لی دیا ہے میں لاکری پڑا میرا بچڑا شکوہ نہ کر تیرا 14 سال رکوع چرہنا او دی ہی پیشی دا مول نہیں جڑا پیو دے قاتلہ نال بول دا رہے میرا بچڑا تو 14 سال نہیں تو ساری زندگی رکوع وچ روے او دا اس لمحے دا مول نہیں جدا بھرا دے قاتل کا انعام تو رس دے رہے او ویدا رہا ختم ہو گئی 14 سال رکوع وچ گزرے سنا ہن سائی نکلی میں چوپ اس تو کرائیے جو جملہ تو کو سمجھاونا ہے ذاکری نواں تو نہیں آ سکتا جو تاریخ نوی نہیں شاید میں پہلی دفعہ استعمال کردہ پیوں سوال پیدا ہوتا ہے جڑی امام دا قائد خانہ آئی نا جتھے رضا دا بابا قائد آئی بڑی آرام والی جائے بڑی سکون والی جائے جو سجے کروٹ بدلے آ سلاخاں سرخ ہوئے دیا ہے اس تو علاوہ ادب میرے کول ہون کوئی نہیں جے سجے کروٹ بدلے آ سلاخاں سرخ ہوئے دیا اگر کھپے کروٹ بدل دیا بدن دکھ دائی بڑی سکون والی جائے سوال پیدا ہوتا ہے جو امام اس جا تو جتھے تڑپ نہ ہن سکدے یعنی 14 سال رکوع گزارا ہے نہ بہ سکدے ہیں نہ اٹھ سکدے ہیں نہ لیٹ سکدے ہیں اس زندان دے روشندان تک کیویں گئے سوال پیدا ہوتا ہے ذاکری تو ہٹ کے میں یہ گل کردا پیا کیونکہ یہ لفظ ذاکری اپنے آپ دا تے لاؤن والی بات ہے لوگ آکھ سکدے نہ بھائی جدوں ہک جا تے اٹھ بہ نہ سکدے اس زندان دے روشندان چو امام ایوب نو کیویں سدیا میرا محترم جڑی امام دی نگاہ ہوندی ہے نہ ان پہاڑ روک سکتا ہے تھوڑا اپنا مقدر ہے میری قسمت ہے جڑی امام دی نگاہ ہوندی ہے نا ان نہ پہاڑ روک سکتا ہے نہ دیوار روک سکتی ہے نگاہ امامت نال جدا دیوار چو بہر آئی ہے نا تے امام دی نگاہ ایوب دی کنٹ تے پئی پچھو امام دی طاقت نال اپنی آواز پہنچا کے فرمائے دن ایوب غریب شدے دے واللہ
ایوب آدھا میں ایک باری میرے جسم میں لرز دا پیدا ہویا میں کھبے سجے ڈٹھا میں کیا کون ہے میں کو جانے والا میں وقت ٹر پیا وقت آواز آئی ایوب اللہ راسی سدے ایوب آدھا حیاتی مک گئی ہویا تریجی دفعہ حقل مار کے دا ایوب بغداد دا قیدی تے مدینے دا غریب شدہ دی ڈر نہیں انہا قدمہ تو ڈاہ قدم پچھا میں نا تا جڑا سجے پاس روشندانی نا اون دے نگاہ مار میں غریب تے کو یاد بیٹھا کرے لاتے امام پتہ پر ایوب آدھا جڑا میں کیونکہ زندان آئی 70 پوڑی تلے روشندان آئی سڑک دے برابر ایوب اتھے بہ گیا ایوب آدھا میں ڈٹھا ایک سفید چادر آئی انسانی آثار نظر نہ ہنان دے میں سلام دیتا ہے میں کو سلام دا جواب دیتا جواب دیون تو بعد فرمائے دن ایوب مدینے گیا میں نیازے بطول لفظ ہے مدینے گیا میں ایک قیدی تو میرا نا کیویں جان دے جھکے جلے جلے لدہ نا چھوڑ میں او گلنا تین دساں جڑی ٹر دی ویلے تیرے نال تیریاں دھی کی تیا میری گل دا جواب دے مدینے گیا آدھا ہاں قیدی جڑا میرے آقا کاظم دے گھر رضا دی آمد ہوئی آئی میں تدا مدینے گیا سائیں فرمیدن اچھا وقت امام ملے ایوب آدھا نہیں میں آج بہت بڑا تاجر ہوں کہ 7ویں امام دی دعا دا اثر میں آیا مدینے میں کو 14 سال گزر گئے میں کو پتہ لگا جو امام تبلیغ واسطے بسرے گئے میں بسرے آیا اسے بغداد اچھ میں کو 12 سال گزر گئے میں بغداد دا ہی ایک محل ڈٹھا ہے رسول دا پتر کتھے آرام پیا کردہ ہو سکتا ہائے 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 میں بغداد دا ایک محل ڈٹھا ہے جو رسول دا پتر کیڑے محل چ آرام کردہ پیا ہو سی کیونکہ میرا مولا بہت بڑی عظمت دا مالک ہے سید جھکے جلے جنالہ دا ایوب امام مل پوی تا سجان سے آدھا قیدی لاہول والا پاڑے اکھے امام زمانہ تو بھول دیں میں سر کو جنبج دے کہ آدھا سجان غور کری او میں دیوار نال متھا مار کے آدھا مولا جرم کہڑے سید آدھا جرم ای آپ جے جو میں زہرا دا پتر اے میرا جرم ہے مولا قید سید آدھا قید کو چھوڑ ضمانت کراؤں امام فرمائے دینا تا رشوت دے منی اے مہینہ کہڑا ہے بین دے قریب آئیں آدھا مولا جمادی اسان سید آدھا اگلا مولا رجب سید آدھا اسے رجب دی 5 میری قائد مک ونجنی ہاتھ بان کے آدھا 5 جو قائد مک ونجنی ہے وقت اتنا حکم فرما تیریاں دھیاں دے کتنے برکے لے آؤں تیرے پتران دے کی حجہ امام لے آؤں سید آدھا برکہ تا امامہ کو چھوڑ پھر سکتا ہے نا تا ہی کفن لے آؤں آدھا مولا کفن مویا کو نہیں پویندا سید آدھے راز کلسیہ 5 دے ڈیکو اچھا مولا میں اسے زندان دے دروازے تے آواں معصوم فرمائے نہیں یسر ہارون پل بغداد لا سنے پل بغداد نہ ہے حیران ہو کہ مولا ایڈی غلط جا جتھے لوگاں دا رش ہوندا ہے رش دے ماحول وچ میں تانوں کتھے تلاش کرے سا تساں کتھے کھڑے وے معصوم فرمائے جدا پل بغداد تے آویں نا تے جتھے وارث کوئی نہ ہویا نا ہائے 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 جتھے وارث کوئی نہ ہویا نا انہیں سمجھے اتھے تیرا امام آرام پیا کردا ہے بس ایوب گھر آیا 7 سال دی دھی ہے جڑا پیو دی حالت ڈٹی ہے نا شریفاں دی دھیاں پیواں دے مزاج تو بڑیاں واقف ہو دے ہیں انہیں بابے دا چہرہ دیکھ کے نا جلدی نال بابے دے سامنے کھانا رکھیا ہے داڑھی چمکے دی بابا کھانا کھا پریشان نہ ہو تجارت وچ گھاٹا آ گئی اسا کوئی بے وارث ہیں تو کھانا کھانا میں تیاری کرینی ہاں مدینے وینے ہاں رضا دے بابن وج پندے ہاں بڑا کریم دا پتر دی دے سر تے ہاتھ لا کے نروا جن پنن پی وینی ہے او بغداد دا قیدی ہے ماں حسنین دی راضی ہوئے ماں حسنین دی راضی ہوئے با ختم ہو گئے میری پڑھائی ختم 23 تے 24 دی درمیانی رات وین کرا 23 تے 24 دی وقت تیرے واسطے عجیب جملہ ہے 23 تے 24 دی درمیانی رات میرے جملے نہیں 23 بولو 24 دی درمیانی رات میرے جملے نہیں علامہ مجلسی دے جملے بہار ہے جیڑا اس رات دروگا ہی نا زندان یہ سندی نہیں میں بات پیادا علامہ مجلسی دے جملے بہار ہے جلد 7 سندی نہیں سندی دا غلام آئی جیدہ نام مسیب آئی یہ مسیب آدھا میں دروازے بند کریں دا آیا پوڑیاں لاند آیا میں کو سندی آکھائی آج رات قیدی کول روے 23 تے 24 دی درمیانی رات مجلسی بہار دے جملے
سندھی آدھا جدہ آدھرا ڈھلی ہے نا میں ڈٹھا ایک جوان ہے جہاں برکہ پائے ہوئے انہیں بند دروازے ٹردان دے میرے قریب آ کے دا سندھی مسیب تالا لہا میں ملاقات کرنی میں کو جوان ملاقات صبح کرے کوئی ملاقات دا وقت ہے میرے پاس اشارہ کر کے دے میں بڑا سفر کر کے آیا میں آپ نہیں آیا میں نے کہیں بھیجا ہے میں آج رات کرنی ہے ملاقات مسیب آدھا میں آکھا جو میں تالا نہ لاواں تو کیا کر سے انہیں سجا ہاتھ برکے چو بیر کٹ کے نا تے تالے دے پاس اشارہ کر کے دا او لوہا تو میں نے جانتا ہے نا میں رسول دی پاک دا مالک ہاں مجلسی دے جملے تم میں رسول دی پاک دا مالک ہاں مسیب آدھا یہ ہاتھ پورا بہر نہیں آیا تالا زمین تے ڈٹھا ہے میں دے قدمہ تے ہاتھ لا کے آکھے اپنی عظمت و فضیلت دا واسطے دس تو کون ہے جڑا تالیاں دا محتاج نہیں اس ویلے چہرے تو نقاب بٹا کے دا مسیب سنجان میں 8واں امام رضا وا میں بابل ملن آیا مسیب آدھا میں نے شوق پیدا ہویا جو 14 سال بعد پیو تے پوتر پہ مل دین اللہ جانے 14 سال بعد پیو پوتر نال کے گلہ کرے سی مسیب آدھا جدہ رضا دا پہلا قدم زندان چایا ہے نا بابے نال بولیا نہیں میں مٹی تے بہ کے جھولی ودا کے دا بابا 14 سال مٹیاں تے سمدہ رہا آج میری جھولی سام مسیب آدھا جدہ پوتر دی جھولی چایا ہے نا ہون میں سنے آتو سی جو پانی گرم ہے جا تانگے انہیں پوتر دا موچم کیا دا رضا اے دا سا میریاں دھیاں دی کیویں پئی نبھدی ہے رضا من جو اتنا عرصہ گزر گیا ہے میریاں دھیاں دی کیڑی حالت ہے آج ملن آیا آدھرات تلے ملن آیا میں آکھیا بابا ماں حسنین دی راضی ہو میں آکھیا بابا میں جنت البقی بابا میں آپ نہیں آیا رضا پتر کہیں بھیجے بابا میں جنت البقی ڈاڑے سجاد دی قبر تے قرآن بیٹھا پڑھدا ہے جڑا ادرا ڈھلی ہے نا میرا دادا کمر تائیں بہرایا میرے داد دی رات ودھی ہوئی ہے میرا منہ چمکے دا رضا قرآن چھوڑ ون اون ملا جڑی میری سنت ادا کیتی بیٹھا ہے ون بابا کل دی رات دا مہمان ہی ون بابل ایک میری آنکھ دادا پیا دے ایک میری دھیاں نہ آ کے ملوان آدھ رات میری قبر تے آدھی نا دی دادا دعا مانشاءاللہ سن بابا جیندہ مل پوے ون بابے کو آنکھ دادا پیا دے ایک میری دھیاں کو جیندہ ملوان پر رضا بابے دی داڑی چمی نگاہ تو امام اوجھل ہویا او سید غیر سید 24 تے 25 دی درمیانی رات سندھی سہر دیتا ہے ہیک دانا چایس انہیں مدینے دموں کر کے فرمے دیں دادا حسن تو آڈی سنت ادا کرتا تیری نہیں یارا میرے لفظ کی قدر نہیں انج نہیں آکھے دادا تیری یارا آکھن والا امام ہوئے اشارہ کر کے فرمائے دادا حسن تو اڈی سنت ادا کردا ایک دانا منہ پایا تے بھا لگی جڑے ویلے رات ڈھلی اے بغیرت ادا ونج کئی دی حالات دا جائز سندھی آدم میں آیا میں ڈٹھا تڑپتا پیا جدہ میں قریب گیا نا سجے ہاتھ دی ٹیک لا کہہ سندھی میں جو 14 سال گزرے میں کدا آنکھے پانی گرم میں نہ پی واہ غرباتا واہ غرباتا واہ غرباتا میں کدا آنکھے جا تنگے آدھا نہیں کہی دی سید آدھا میں کدا آنکھے جو میں گھر بجنا ہے ایک کمین آدھا تیرا گھر ہے سید آدھا ماں حسنین دی راضی ہوئے سید آدھا گھر تے ہوئے جتے تطہیر طواف کر دیئے میں کدا آنکھے میرا پتران واسطے دل کر دائے یہ تانا مار کے دے کہہ دی پوتر بھی ہی نہیں سید آدھا انہی چنگے نیوں اچھے نیوں سید آدھا میرے پتران دے چکائیں دے پوتر ہی نہیں تو کیوں آدھے اچھے نیوں آدھا 14 سال جو گزرے نہیں ہیک کی تیری ملاقات واسطے نہیں آیا سید رو کہ آدھا نہ روا گھرو ٹرے تا ڈھیر آئیں نہ میں درو آئے نہ بھیڑا دگائیں تو اتنی میرے تے مہربانی کر اے زیور لہا میں سچی ماں دا پتران صبح دی نماز تو پہلے میں وقت آویسا سندھی آدھا میں آکھیا میں زیور نہ لہاما تو کیا کر سے انجھے میرے لفظ سمجھائے جتنے آئے بیٹھے ہو سندھی آدھا میں زیور نہ لہاما تو کیا کر سے میرے پاس اشارہ کر کے دا سندھی میں تو آڈا کہی دی نہیں میں دی رضا دا کہی دی سندھی آدھا میں دے دریں غریب جدہ زیور اندر ڈٹھا ہے نا مدت دے بیمار دے بدن تو زیور زمین تے جدہ زیور زمین تے آئے نا امام فرمائے دا سندھی گھبرا نہیں میں سچی ماں دا پوتر صبح دی نماز میں زندان چاہ پرسا سندھی آدھا میں دے دھرے امام میری نظرت اوچھلا وقت کیڑھائی
تہجد امام دا پہلا قدم اپنی حویلی چایا ہے رضا دی ماں وضو بیٹھی کریں دی آئی بی بی ناصار نظر آئین بی بی آدھے روکوان غریبان دا گھر جڑے ویلے میری سینے لفظ آکیا امام جواب تا دیتا ہے لیکن ایڈی کمزور آواز آئی رضا دی ماں سنی کوئی نہیں بی بی واتا دیئے میں منت کرے نیا بغداد قیدی دا گھارے ان 14 سال گزر گئے نو گھر کوئی نہیں اللہ دے نات رکوان واتی امام جواب دیتا ہے لیکن میری سین سنیا کوئی نہیں اور سرگو دے آلیوں میرے آقا 5 قدم چاہیں جڑا 6واں قدم چایا ہے رضا دی مان وضو بھول گیا ہے نالین بھول گئی ہے چادر لے گئی ہے بی بی آدھی روکوان میں زہرا دی نوہ میری آدھیاں ستیاں پیا ہے اللہ دے نات سنیار بغداد دے قیدی دا گھر ماں حسنین دی راضی ہوئی ماں حسنین دی راضی ہوئے جڑے ویلے آکھیا ہے میں زہرا دی نوہ ملت کرے نہیں رکوان بغداد دے قیدی دا گھر او سیدو امام نام قدم چایا ہے رضا دی ماں ٹور پئیے بی بی اتھے آئیے جتے رضا قرآن بیٹھا پڑھ دا بی بی آدھی رضا ایک ویری اٹھے ساڑے گھر کوئی غیر محرم آ گیا ہے رضا دا اممہ نروا میں غریب دا بابا ملڑا ہے اممہ اے او آیا ہے جدی جوانی بغداد زندان کھا گئے اممہ 14 سال بعد میں نو بابا ملن آیا ہے ماں حسنین دی راضی ہوئی ماں حسنین دی راضی ہوئی آوازہ دے اممہ نروا 14 سال بعد میں نو بغداد چون بابا ملن آیا ہے او سیدو میں نے زہرا دے برکے دی قسمیں جڑا بی بی پتر دسیا ہے جو میں نے بابا ملن آیا ہے نجمہ خاتون ان ٹریے جو میں جھیک دا پانی آندہ ہے قدمات اطلا کہہ دیا رضا دا بابا قیدہ چھوٹ گئیاں نہیں میں معافی منگ دیاں اندھارا ہی سنجھاڑ نہیں سکی اگر زیور لے گیا نہیں حکم دیتو یا میں بغداد زندان دے دروازے تے دھیاں لے کے آونیا جڑے ویلے دھیاں دا نام آیا 9 ویری اٹھیا تے 9 ویری بیٹھا ہے کربلا دمو کر کے دادا حسین تیریاں دھیاں دربار ڈٹھے او تیریاں دھیاں دربار ڈٹھے جن بے غیرت دیاں او باغی دیاں دھیاں آ گئیاں ماں حسنین دی راضی ہوئی ماں حسنین دی راضی ہوئی نہیں ایک جملہ سن میں بسم اللہ کرا قدمات اطلا کیا دی مولائی حکم دے ویا میں بغداد لگی آوائے میں زندان دے دروازے تے دھیاں نہ لے کے تیرا استقبال کر رہے ہیں امام فرمائیں گے رضا دی مال نہ روا ایک قسمت آئی میرے ڈاڈے حسین دیاں دیو جوانو جملے سنے آئے تیرا رضا دے بھرا سجے کھڑے کھبے پاسے جناب رضا کھڑے میرے مولا میں سار توں دستار لہائیے انہیں رضا دے سار تیرا کے فرمائیں دینے اے ہی دستار یتیمی نہیں تیرے مذہب جائز ہے تیرے مذہب جائز ہے آواز اللہ بچڑا میں یتیمی دی پاگ بننا آیا میں منصب امامت دے ہونا جملے سن دیا بات پوتر دے دے رہے رضا دا منہ چمدہ رہے آئے رضا دی ماں دے دی رہی ہے کازم منہ چمدہ رہے آئے اوشیوں بہن دیر چمن تو بعد آدھرا تحجد ویلا میرے امام بچڑے دا ہاتھ نہ پی آئے آدھر رضا میں تیرے کو ایک وعدہ لیونا چاہنا دے بابا حکم کار سید فرمیندہ رضا اتھے نہیں جنت البقی میرے ڈاڈے سجاد دی قبر تے میرے نالا جڑے ویلے سجاد دی قبر تے آیا ہے امام فرمیندہ رضا وعدہ کر جدہ میری دھی کم دی پہاڑی تو لہے پوے میری دھی دا اٹھی کے استقبال کرے او سفران دی تھکی ہوئی آئی رضا دے بابا جیندہ ہے او تیری دھی لوان ملسا او بابا جدہ میں مار ونجا وقت گلہ نہ دے میں بھلو بھی ختم ہوگی انہیں ہر ڈاڈ بسم اللہ ایک قبر تے رضا دا بابا میں بسم اللہ کرا ایک قبر تے رضا دا بابا سلام کریں دے کہیں ملے ڈاڈے سجاد دی قبر تے ویندہ ہے کہیں ملے باقر العلوم دی قبر تے ویندہ ہے کہیں ملے ڈاڈے حسن دی قبر تے ویندہ ہے کہیں ملے بابے جعفر و صادق دی قبر تے ویندہ ہے وقت نانے دی قبر تے آ بیٹھا ہے وقت اپنی حویلی چاہ کے فرمیں دے رضا دی ماں من جو 14 سال گزر گئے انہاں 14 سال میں نے رضا میری
میریاں دھیاں دی کیویں پئی نبدی ہے بی بی آدھی تیری امام دی قسم ہے 14 سال گزرے نقلین تے سمدیاں نہ مسند تے سمدیاں ادرات تے مٹی تے سمدیاں جڑی تیری قوم دی ملکہ تھی ہے ماں دا سنگلا بندی ہے بہنا نہ دی بہ ونجو اج میں حسین دی ذاکرہ پڑھ دیاں پہلے پڑھ دی اکبر سونا ہاتھ پرچھی لگ گئی راضی دے پاسو قلم ہو گئے حسین تے تیرا ضربہ چل گئیاں سکینہ دے دیگر لے دور لہ گئے شمر نیزے نال چادر لہا لئی دربار وچ زینب 9 گھنٹے بلند جو بولے سنو میں بسم اللہ کرا میں بسم اللہ کرا میں لاکھری پڑھا پہلے پڑھ دی آئی اکبر نو برچھی لگ گئی جڑا مسائب ختم ہوندا غش کر ویندی آئی رائی تو اٹھن تو بعد بہنا نہ دی دعا منگو میں خواب ڈٹھا میرے پیو دی رات واندی پئی ہے میرے بابے دی داڑھی زخمی جملہ سنا ہے امام فرمیندن میں گھن جل جت میریاں دھیاں ہیں بی بی دی جگاواں امام فرمیندن جگا نہیں مت مر لونجل انہیں ستیاں پئیاں دھیاں دے منہ چومنے شروع کیتن جڑا پنجویں تھی تے تیرا امام آیا ہے رضا دی ماں دا متھا زمین تے ونج لگائے کم دی ملکہ دا دھی دا موڈا لا کیا دی ساری زندگی سمیرہ سے بابا ملڑا ہے جڑا بابے دا نام آیا 17 دھیاں اٹھی پئیاں انہیں جھولی بدا کیا دی ساڑیاں عیداں دے او بابا 14 سال گزر گئے دی تیرے مذہبی چاہے دے آواز دے بابا عیداں دے بھلو بھی ماں حسنین دی راضی ہوئی ختم ہو گئی میری پڑھائی ختم ہو گئی ہے میں بسم اللہ میں لاکھری پڑھا جڑے ویلے دھیاں اٹھیاں نہ دے بابا 28 عیداں دے او جوانوں سیدوں ختم ہو گئی ہے میری جملہ ہن برداشت کری ختم ہو گئی ہے میری پڑھائی صبح دی نماز دا وقت آئی سندھی یاد ہے میں دے دھرے ہیں آپ زیور پیندا پہ جملہ ہن سنی سندھی یاد ہے جڑے ویلے نماز پڑھ رہا ہے سجدہ شکر زر رکھیا ہے بہوں دیر تھوڑی میں بلیندا رہیا میرے نال بولیا کوئی نہیں پورے زندان بغداد چلان ہویا ہے جڑا قیدی آئی بلیندا کوئی نہیں میں نے غازی دے علماء دی قسم ہے ایک کتے دے پتر زندان دا دروازہ کھولیا ہے اس امام نو پہلی پیر دی ٹھوکر ماری ہے رضا دا بابا زمین تے آیا ہے اس رضا دے پیو دی زلفاں چ ہاتھ پایا ہے آواز دا ہن نانا بلا آواز دا بابا بلا آواز دا رول کے مار گیا میں لاکھ تیرے مذہب آج نہ روسے تو گڈا روسے میں بسم اللہ آج نہ روسے تو گڈا روسے اتنے ویلے پیر دی ٹھوکر ماری ہے رضا دے پیو دی زلفاں چ ہاتھ پایا ہے آواز آندا تو تے سن نبی سلام کریں دے آئے نجف علی دی قبر حال گئی ہے آواز آندا آدم قبر چھوڑ بغداد ول او میرے بچڑے دا جنازہ چا او سرگو دے آلیوں بغداد دیاں گلیاں رضا دے پیو دا میت دے آدھے بدن کوئی قیدی مر گیا ماشاءاللہ رونی اکھی نال دعا فرماؤ باب الحوائج امام موسیٰ کاظم علیہ السلام میرے بھائی محمد اسحاق خان مولا شفائے کاملہ عطا فرماوے مسعود